وأكملنا وأشرفنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہمارے جمعوں کا موضوع چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ 24 گھنٹے کے معمولات، اور اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے سے لے کر اذان فجر تک کے معمولات بیان ہو چکے تھے. آج کی گفتگو میں اسی موضوع پر یہیں سے آگے جہاں تک ہو سکا گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے. میں نے گزشتہ خطبہ میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اور وتر کی نماز ادا کر لینے کے بعد کچھ دیر آرام فرمایا کرتے تھے، سو جاتے تھے، اور پھر اس وقت اٹھتے تھے کہ جب آذان فجر کا وقت ہوتا تھا. اس سے ایک بات اور سمجھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بالکل آخری حصے میں کہ جب اذان فجر کا اور نماز فجر کا وقت داخل ہو رہا ہو اس وقت نہیں بیدار ہوتے تھے، بلکہ رات کے 3 حصوں میں سے تیسرے حصے کے آغاز میں ہی اٹھ جایا کرتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تہجد کی نماز ادا کر لینے کے بعد، وتر پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے اور پھر جا کر کے اذان فجر کا وقت ہوتا. اور اذان فجر کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو میں نے عرض کیا تھا خود بھی بیدار ہوتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے،
خود بھی اٹھتے تھے، گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ سارے نمازی تھے، باوجود اس کے کہ وہ سارے پرہیزگار تھے۔ یہ تعلیم تھی میرے لیے، یہ تعلیم تھی آپ کے لیے، یہ تعلیم تھی امت کے لیے، یہ سبق اور درس کا امت کے لیے کہ اے میری امت والو، حاجی صاحب، قاضی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، گدی نشین صاحب، آپ جو بھی ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کا فرض صرف یہی نہیں ہے آپ نے خود مسجد میں آنا ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی، جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، نماز جن پہ فرض ہے وہ مرد ہیں، ان کو مسجد میں ساتھ لانا ہے، اور جو خواتین ہیں ان کو اٹھا کر کے گھر میں پابند کرنا ہے کہ وہ نماز ادا کریں۔ یہ پیغام تھا، یہ درس تھا امت کے لیے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ حاجی صاحب خود تو آ رہے ہیں، مفتی صاحب خود تو آ رہے ہیں، گھر میں سارے سو رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ فرض کفایہ یا فرض عین ہے؟ یہ کوئی نماز جنازہ ہے یا فجر کی نماز ہے کہ ایک نے ادا کر لی سب کی طرف سے ادا ہو گئی؟ قرآن پاک میں جہاں پر یہ فرمایا گیا نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انفسکم پہ بس نہیں کی، فرمایا واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور جب گھر میں سارے سو رہے ہیں، صرف حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بابرکت گھر تو تب بنیں گے، رحمتوں کا بسیرا تو تب ہوگا کہ جب حاجی صاحب خود بھی اٹھ رہے ہوں، مفتی صاحب خود بھی اٹھ رہے ہوں، ساتھ گھر والے بھی اٹھ رہے ہوں، سارے نماز پڑھنے والے ہوں، سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار ہوتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ اور پھر اذان فجر ہوتی، آپ اذان کو سنتے، اذان کا جواب دیتے۔ اور میں نے پچھلے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ اذان کا جواب دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تاکید فرمائی وہاں اس کے فضائل بیان فرمائے، اور ان فضائل میں سے ایک موٹی سی فضیلت یہ بیان فرمائی، جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات سنے اور وہ دہرائے، ان کا جواب دیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب دیا، فرمایا یہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جو میں نے جواب عرض کیا تھا، یہ ایک جواب ہے۔ اذان کے دو قسم کے جواب ہیں۔ اذان کے کتنی قسم کے جواب ہیں؟ دو قسم کے جواب ہیں۔ یہ میری تقریر نہیں ہوتی جمعے کی، یہ ایک قسم کا سبق ہوتا ہے، ہمارا سبق ہوتا ہے کہ میرا سبق بھی پختہ ہو جائے اور آپ کا سبق بھی دہرایا جائے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا جواب دیتے، وہ اذان کا جواب دو قسم کا ہے۔ ایک اذان کا جواب قولی ہے اور ایک اذان کا جواب فعلی ہے۔ ایک اذان کا جواب وہ ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، اور ایک اذان کا جواب وہ ہے جس کا تعلق اعمال سے ہے، اعضاء سے ہے، بدن سے ہے۔ وہ اذان کا جواب جس کا تعلق زبان سے ہے، وہ تو یہ ہے کہ آپ وہ کلمات دہرائیں، اس کو قولی جواب کہا جاتا ہے۔ اور وہ اذان کا جواب جس کا عمل سے تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مؤذن کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے، جب مؤذن کی ندا آپ سنیں کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ حی علی الصلاۃ نماز کی طرف بلا رہا ہے، وہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، تو پھر سارے کام چھوڑ دو، تجارت کر لے ہو تجارت روک دو، دکان ہے دکان کو بند کر دو، اور دیگر اپنے معاملات زندگی کے کام کاج کر رہے ہو سب روک دو۔ اب ایک ہی کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی تیاری کر کے مسجد کی طرف جانا ہے۔ یہ اذان کا جواب عملی ہے۔ تو فرمایا اذان کا قولی جواب، اذان سن کر زبان سے جواب دینا، یہ مستحب ہے، مسنون ہے۔ اگر کوئی کہے گا جواب دے گا ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، فضیلتیں ہیں، ترغیب اور تاکید ہے۔ لیکن اگر نہیں دیتا تو گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اذان کا جواب عملی، اذان سن کر کے عمل سے اس کا جواب دینا، یہ واجب ہے۔ یہ واجب ہے کیا مطلب؟ کہ اذان کا جواب سن لینے کے بعد اب واجب ہے کہ یہ سارے کام چھوڑ دے، نماز کی تیاری کر کے مسجد کی طرف آ جائے۔ اور یہ اذان جو ہے نا، یہ صرف ایک اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ جو اسلام کی علامات ہیں نا، شعائر ہیں، ان میں سے اذان بھی ہے۔ تو اس کی
تکریم، اس کا احترام یہ ہے کہ عمل سے بھی ہم اس کا جواب دیں، اور وہ عمل سے جواب یہ ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جائیں۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور ان کی بزرگی کی کہ میں کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں۔ 7 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، 1 لاکھ نہیں، 7 لاکھ احادیث زبانی یاد ہے سند کے ساتھ، کہ یہ روایت جو مجھ تک پہنچی ہے، اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ میرے شیخ، ان کے شیخ کون ہیں؟ صحابی کون ہیں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے صحابی نے نقل کی ہے، سند کے ساتھ 7 لاکھ احادیث امام احمد کو یاد ہے۔ مسند احمد کے نام سے بہت بہترین مستند حدیث کی کتاب لکھی ہے، اور پھر 4 امت کے بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہے امام احمد بن حنبل۔ اور اگر مزید ان کی فضیلت سنیں تو یہ وہ ہیں جن کو خواب میں 99 بار اللہ کی زیارت ہوئی ہے، 99 بار خواب میں اللہ کو دیکھا ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ تو ان کے ایک پڑوسی تھے، ان کے بالکل سامنے ایک گھر تھا، لوہار کا گھر تھا، وہ لوہا کوٹتا تھا، دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو ایک محدث نے خواب میں اس لوہار کو دیکھا، ایک بہت بڑے محدث تھے اس زمانے کے، اس نے خواب میں دیکھا، پوچھا لوہار سے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ لوہار کہنے لگا اللہ نے مجھے امام احمد بن حنبل کا درجہ عطا فرمایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ لوہا کوٹنے والا، پورا دن جو لوہا کوٹتا تھا، اور دوسری طرف وہ کہ جن کو 99 بار اللہ کی زیارت ہوئی ہے، وہ جنہوں نے 80 کوڑے قرآن پاک کی اس بات کے اوپر کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے کھائے ہیں، اور فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے امت پر احسان ہے امام احمد بن حنبل کا کہ اس وقت اگر وہ کوڑے نہ کھاتے، سارے علماء ساتھ چھوڑ گئے، وہ حاکم وقت کی بات میں اور تشدد برداشت نہ کر کے وہ اس بات پہ قائل ہو گئے کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا مخلوق، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق تو حادث ہے، قرآن حادث تو نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے، 80 کوڑے مارے گئے، اور فرمایا کہ ایسے کوڑے تھے اگر ہاتھی کو بھی لگتے نا تو ہاتھی بھی ہلاک ہو جاتا، 80 کوڑے کھائے لیکن ڈٹ گئے، اور آپ کی اس استقامت کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہوا، اور حاکم وقت بھی متاثر ہو کر کے امام احمد بن حنبل کا قائل ہو گیا۔ تو اتنے بڑے امام، تو وہ لوہار کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے امام احمد بن حنبل کا مقام ادا کیا ہے۔ اب محدث بڑے حیران ہوئے، علماء کو جمع کیا کہ ایسی کون سی بات تھی اس لوہار کے اندر کہ امام احمد بن حنبل کا مقام، 7 لاکھ احادیث کے حافظ کا مقام، 4 امت کے متفقہ اماموں میں سے ایک امام کا مقام اللہ نے اسے عطا کیا۔ فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس کی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ لوہار کا ایسا کون سا عمل تھا، ایسے کون سے معمولات تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام عطا کیا۔ یہ اذان کے جواب پر، اذان کی تعظیم پر بات ہو رہی ہے۔ جب وہ گئے، بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ تو ایک معمولی سا لوہار تھا میرا شوہر، دن بھر لوہا کوٹتا تھا، دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا، ہاں 2 اس میں نمایاں خصوصیات موجود تھی جو اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا ایک تو یہ کہ دن بھر جب کام کر کے آتا نا، تھکا ہوا ہوتا، اب لوہا کوٹنا کتنا مشکل ترین کام ہے، مشقت بڑا کام ہے، تو دن بھر جب کام کر کے آتا نا تو ہمارے سامنے امام احمد بن حنبل کا گھر تھا، تو ہم چھت پہ سوتے تو امام احمد بن حنبل لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہوتے، پوری رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، تو میرا شوہر ان کو دیکھ کر کے نا یہ حسرت کرتا اور اللہ سے کہتا اللہ اگر میں تھکا ہوا نہ ہوتا نا، اگر میں دن بھر لوہا کود کود کر کے تھکا ہوا نہ ہوتا نا تو میں بھی یوں لمبی لمبی نماز پڑھتا، میں بھی یوں قرآن کی تلاوت کرتا، لیکن اللہ میں دن بھر کام کر کر کے تھکا ہوا، مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں نماز ادا کروں۔ یہ حسرت وہ روزانہ اس کا اظہار کرتا۔ اور دوسرا عمل یہ کہ وہ بہت زیادہ اذان کی اور نماز کی اہتمام بھی کرتا اور اس کی پابندی بھی کرتا، یہاں تک اس کی
ایک تکریم اذان کی کرتا کہ فرمایا کہ جب وہ لوہا ٹوٹ رہا ہوتا بعض ٹائم ایسے ہوتا کہ اس نے ایسے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہے مارنے کے لیے، ضرب لگانے کے لیے اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے، اتنے میں اللہ اکبر کی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ تو اس کی عادت یہ نہیں تھی کہ جیسے ہم ہوتے ہیں نا کہ ابھی تو ٹائم ہے 10-15 منٹ یہ کام نمٹا لیں پھر چلے جائیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جن کو عطا ہوا وہ نوحار کے بارے میں اس کی بیوی بتانے لگی، اس کا معمول یہ تھا اگر ہتھوڑا ادھر ہے اور ادھر آواز آزان کی آئی ہے تو ہتھوڑا وہیں سے پیچھے پھینک دیتا تھا، وہیں سے ہتھوڑا پیچھے پھینکتا تھا، ضرب نہیں لگاتا تھا، مسجد کی طرف چل پڑتا تھا۔ محدثین نے فرمایا اس وقت کے علماء جو اس کی بیوی کے پاس گئے انہوں نے بتایا یہی دو عمل ہیں، آزان کی تعظیم اور نیکی کی تمنا، فرمایا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے امام احمد کا مقام عطا کیا۔ تو میرے دوستو یہ آزان کی تعظیم، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا نا، ایک زمانہ تھا ٹی وی چل رہا ہوتا تھا تو آزان کی آواز سن کر کے ٹی وی کو بند کر دیا جاتا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ ٹی وی کی آواز بند کر دی جاتی تھی، اور اب ایک طرف ٹی وی بھی چل رہا ہے، آواز بھی اسی طرح لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف آزان کی آواز ہو رہی ہے۔ تو بالکل بے اکرامی بے تعظیمی ہمارے ہاں آزان کی ہوتی ہے، تو آزان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، یہ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اور پھر آزان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعتیں فجر کی سنتیں ادا فرماتے تھے، 2 بالکل ہلکی۔ کتنی ہلکی؟ حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ ہمیں یوں لگتا کہ رسول اللہ نے پتہ نہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اتنی مختصر شاد۔ اور قربان جائیں ان صحابہ پہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو محفوظ کیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے 2 جماعتیں اس کے لیے منتخب فرمائی، کیونکہ حضور کی زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک جلوت کی زندگی ہے، ایک خلوت کی زندگی ہے، ایک باہر کی زندگی ہے، ایک گھر کی زندگی ہے۔ تو ایک جماعت کو اللہ نے اس بات کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جلوت کی زندگی کو محفوظ کریں۔ حضور جلوت میں کیا کیا کرتے تھے، حضور کا اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، اور حضور کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، جلوت کی زندگی کو، باہر کی زندگی کو وہ ایک جماعت وہ محفوظ کر رہی تھی، اور دوسری خلوت کی زندگی کو، گھر کی زندگی کو۔ رسول اللہ گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے، رسول اللہ کے گھر کے معمولات کیا تھے، دوسری جماعت حضور کی گھر کی زندگی کو محفوظ کرتی تھی۔ وہ جماعت جو باہر کی زندگی کو محفوظ کرتی تھی انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور وہ جماعت جو گھر کی زندگی کو محفوظ کرتی تھی اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ تو یوں ایک ایک ادا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 جماعتوں نے محفوظ کیا، اور اس قدر محفوظ کیا کہ یہ بھی بتا دیا کہ نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی، فجر کی سنتیں پڑھتے تھے کس کیفیت میں پڑھتے تھے، جلدی پڑھتے تھے، دیر سے پڑھتے تھے، قیام لمبا کرتے تھے یا جلدی جھک جاتے تھے، رکوع سجدے کی کیا کیفیت تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی بتا دیا پہلی رکعت میں کیا پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں کیا پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں میں رسول اللہ کیا پڑھتے تھے۔ یہ امی جان سیدہ عائشہ نے بتا دیا کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور یہ رسول اللہ کی مستقل سنت تھی۔ فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں، ان دونوں سنتوں میں یہ 2 سورتیں پڑھنا، کون کون سی، سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد، یہ پڑھنا رسول اللہ کی مستقل سنت تھی۔ تو اگر ہم یہ 2 سورتیں رسول اللہ کی سنت کی نیت سے پڑھیں گے تو الگ سنتوں کے علاوہ بھی سنت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت یہ تھی کہ آپ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے آتے تھے، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کے آتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ ساری زندگی کا صحابہ یہ معمول نقل فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں حضور گھر میں پڑھتے تھے، اور یہ مستقل رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ قبرستان میں نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا، تو جہاں نماز نہیں ہوگی تو وہ قبرستان ہوگا نا، تو اس لیے فرمایا گھر میں بھی نماز پڑھا کرو۔
تو حضور سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، نوافل گھر میں پڑھتے تھے، سنتیں نماز کے بعد والی بھی اکثر گھر میں پڑھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی۔ تو اگر ہم بھی فجر کے لیے آئیں، اس سنت کو بھی اپنے معمول میں لائیں کہ ہم فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے، دائیں کروٹ پہ سوتے نہیں تھے، صرف سستانے کے لیے دائیں کروٹ پہ تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ آذان کے بعد نماز فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لاتے اور مسجد میں آنے کی کیفیت یہ تھی، دایاں پاؤں داخل فرماتے، دعا پڑھتے، بڑی جامع دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ نہیں فرمایا رحمت کا روشن دان کھول دے، یہ نہیں فرمایا رحمت کی کھڑکی کھول دے، اور یہ بھی نہیں فرمایا رحمت کا دروازہ کھول دے، فرمایا ابواب رحمتی، رحمت کے دروازے کھول دے۔ باب نہیں فرمایا، ابواب، رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور پھر نبی سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت فرماتے، نماز فجر کے لیے مصلی پر تشریف لاتے۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی نا، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو صحابہ کھڑے ہو جاتے، اور ہوتا اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راستے میں لیٹ ہو جاتے، کوئی کام پیش آ گیا، لیٹ ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ نے منع فرما دیا اور فرمایا فلا تقوموا حتی ترونی جئت، اس وقت تک نہ کھڑے ہوا کرو جب تک مجھے آتا ہوا نہ دیکھ لو، یعنی میں جب آ جاؤں نا، امام آ جائے تو اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ۔ تو نماز کے یہ ادب سکھایا، امام کا یہ ادب سکھایا کہ امام جب آئے امام کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، امام سے پہلے کھڑے ہو کر کے یہ انتظار کرنا رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ بعض مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے نا، امام صاحب ابھی مسجد میں بھی نہیں ہوتے، بعد میں تاخیر ہو جاتی ہے نا، انسان ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ مقتدی پہلے سے کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صورت ہے امام مسجد میں موجود ہے، پھر امام کے کھڑے ہونے سے پہلے مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی اجازت ہے بہرحال، لیکن امام مسجد میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر جب تک وہ آ نہ جائے فرمایا تو اس وقت تک فلا تقولوا، کھڑے نہ ہوا کرو، بیٹھے رہو۔ تو پھر صحابہ باوجود اس کے کہ رسول، اچھا یہاں پر یہ جو کھڑا رسول اللہ نے حکم دیا نا، یہ اپنی تعظیم کے لیے نہیں تھا، اور اس کی دلیل ایک اور ہے، ایک اور مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ جب میں آیا کروں نا تو میرے لیے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوا کروں، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے استقبال کے لیے، جیسے ہمارے یہاں کوئی سیاسی لیڈر آ جاتا ہے، کوئی بڑا آ جاتا ہے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ تم میرے لیے نہ کھڑے ہوا کرو۔ تو صحابہ باوجود یہ کہ دل مچل رہا ہوتا تھا کہ استقبال کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، تواضع، وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تھی، فرماتے تھے بیٹھے رہا کرو، کھڑے نہ ہوا کرو۔ اور لیکن خود کیا معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی استقبال کے لیے خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فرمایا مجھے دیکھ کر کھڑے ہوا کرو، یہ امام کی تعظیم بتلائی ہے، بحیثیت بشر آپ نے اپنے کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اور پھر نماز فجر ادا فرماتے، نماز فجر کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ آپ فجر کی قرات کو لمبا کیا کرتے تھے، اور دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت کو زیادہ لمبا کرتے تھے۔ اس کی مختلف روایتوں میں آیتوں کی تعداد بتلائی گئی ہے، 40 سے 100 تک، 60 سے 100 تک رسول اللہ نماز میں آیتیں تلاوت فرماتے تھے، لیکن پہلی رکعت وہ زیادہ طویل ہوگی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ پہلی جب لمبی ہوگی نا، جو لیٹ بھی ہو گئے نا وہ پہنچ جائیں گے، ان کی رکعت ضائع نہیں ہوگی۔ اور اس میں بھی بہتر رسول اللہ نے فرمایا اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، کہ فجر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھا کرو، جب تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل جائے۔ شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے لوگوں کا، میری اور آپ کی سہولت کا۔ شریعت کہتی ہے کہ نماز کو تھوڑی روشنی پھیل جائے پھر پڑھا کرو۔ کیوں؟ جب روشنی پھیلے گی نا، لیٹ سے پڑھو گے تو زیادہ لوگ مسجد میں آ جائیں گے، زیادہ لوگوں کو جماعت مل جائے گی، اس لیے سفیدی تھوڑی تھوڑی پھیل جائے اس وقت نماز فجر پڑھا کرو۔ اور فقہ حنفی میں یہی افضل ہے کہ تھوڑی تھوڑی روشنی پھیلے پھر نماز فجر ادا کرو۔ اور پھر آذان نماز فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے وہ ہر نماز کے معمولات وہی تھے۔
اب میں نے جو یہ عنوان پکڑا نا کہ رسول اللہ کے 24 گھنٹے کے معمولات، اب نماز فجر کے بعد جو معمولات تھے ظہر اثر مغرب عشاء کے بعد بھی ہوئی تھے، مسنون اذکار جو تھے، اب ظہر اثر مغرب اس میں شامل ہو گیا۔ اب رسول اللہ کے ایک کھانے کی جو سنتیں ہیں وہ آئیں گی تو وہ سارے معمولات اس میں آ جائیں گے کہ ہر کھانے کے وقت رسول اللہ کا وہی معمول تھا۔ تو یہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے کہ رسول اللہ جب نماز فجر مکمل فرما لیتے تو آپ صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، اور جو مسنون اعمال ہیں، سب سے پہلا عمل، مسنون عمل فرض نماز کے بعد کا وہ ہے اللہ اکبر کہنا۔ کیا کہنا؟ اللہ اکبر کہنا۔ یہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، تمام نمازوں کے بعد فرض نماز ادا کر لی، سلام کے فوراً بعد اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنا، اور پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنا۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، 3 مرتبہ استغفر اللہ۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ ہمارے شیخ تھے، ہمارے استاد تھے، فوت ہو گئے ہیں، ڈاکٹر شاہد اویس صاحب، ایک موقع پر فرمانے لگے کہ ہم بہت سارے زندگی میں اعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی ہاں میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ لیکن فرمایا کچھ علامتیں احادیث کی روشنی میں موجود ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ میری نماز، میرا عمل اللہ کی ہاں قبول ہو گیا۔ تو حضرت نے اس کی دلیل یہ بیان فرمائی، فرمایا جس کو کسی بھی نیکی کے عمل کے بعد، کسی بھی نیکی کے عمل کے بعد، چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ کوئی اور عمل ہے، اس کے بعد استغفار کی توفیق مل گئی ہے، یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اس کی نماز قبول ہو گئی۔ تو اس لیے اس امید کے ساتھ ہم پڑھیں کہ اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی معاف فرما دے، تو انشاءاللہ جو کمی کوتاہی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، اور یہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفار، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ باقی جو ہم نے ایڈ کر دی ہیں نا بہت ساری مسجدوں میں دعا میں یعود السلام فلاں فلاں، یہ حدیث مبارکہ میں نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ترمذی میں جو الفاظ ہے وہ یہی ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو بھی سلامتی دینے والا ہے، سلامتی تیری طرف سے ہی ہے، اور اے اللہ تو ہی بزرگی والا، عظمت والا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ کو فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں ساری دنیا میں آپ ہر رسول اللہ کا امتی، مبلغ ہے، مفسر ہے، مقرر ہے، واعظ ہے، وہ ولی ہے، وہ صحابی ہے، وہ تابعی ہے، عوام ہے، خواص ہیں، علماء ہیں، اتقیاء ہیں، صوفیاء ہیں، ساری دنیا کے لوگ رسول اللہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن حضرت معاذ پہ قربان جائیں حضور ان سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم معاذ مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اے معاذ میں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا نہ بھولنا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ تو یہ رسول اللہ نے اتنی محبت کا اظہار فرما کر کے وصیت فرمائی، یہ رسول اللہ کی وصیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھتے، اور اس کے بعد تسبیحات فاطمی کا رسول اللہ نے فرمایا یہ ایسے کلمات ہیں، تسبیحات فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اس کے پڑھنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، نا مراد نہیں ہوتا۔ تو یہ رسول اللہ کی ہر نماز کے بعد کے مسنون اعمال ہیں۔ اور پھر آخری بات رسول اللہ کا جو مسنون عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ آیت الکرسی، یہ جو سنتیں ہیں نا، یہ رسول اللہ کی اذکار ہے، یہ ہم اپنی نمازوں کے معمولات میں شامل فرما لیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ 2 دعائیں، اللہم انت السلام اور اللہم اعنی علی ذکری، اور پھر تسبیحات اور آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی فضیلت فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، اگلی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کا محافظ خود خدا ہے، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ اسے بچائے گا۔ اور دوسری روایت میں جس نے فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت سے روکنے والی چیز صرف موت ہی ہے، موت آ گئی نا تو سیدھا جائے گا۔ تو اس لیے آیت الکرسی بھی اپنی
نماز کے بعد کے معمولات میں شامل فرمائیں۔ یہاں پر ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ یہ مسنون اعمال سنتوں والی نماز جس کے بعد ہم سنتیں پڑھیں گے، جیسے ظہر کی نماز ہے بعد میں سنتیں ہیں، مغرب کے بعد سنتیں ہیں، عشاء کے بعد، تو ان اذکار کو کب پڑھنا چاہیے، فرض کے بعد یا سنتوں کے بعد؟ انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔